بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ لم یزل ولا یزال کے لیے خاص۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور مطہر پر ان ایام کے اندر سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے منبر و محراب سے صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنتے ہیں، واقعات بھی سنتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند عملی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ اللہ نے یہ بات سچ کہی ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، امام الانبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے اندر 69 مرتبہ اسم گرامی نامی آیا ہے۔ 13ویں پارے کے اندر 7 رکوع پر مشتمل سورت ابراہیم کے نام سے موسوم یہ سورت ہے، اور سب سے زیادہ قرآن میں
آزمائشوں کے حوالے سے، ہجرتوں کے حوالے سے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے جس پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ آپ کو بانی کعبۃ اللہ، خلیل اللہ، بت شکن، جد الانبیاء، ان القابات کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت کا لقب دیا، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم اکیلا ہی امت ہے۔ یہ ایک اعزاز اور تمغے کی بات ہے جو اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہیں رب صدیق کہہ رہا ہے، کہیں خلیل کہہ رہا ہے، کہیں کانتا کہہ رہا ہے، کہیں امتن کہہ رہا ہے، کہیں اسوتن کہہ رہا ہے، کہیں مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بنانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کہیں خالق کائنات یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا خلیل مشرک نہیں تھا۔ یہ وہ اعزازات ہیں جو اللہ خالق کائنات اپنے خلیل کو عطا فرما رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور چند خوبیاں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میرا رب خود اعلان کرتا ہے وما کان من المشرکین، کہ میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ شرک کی ایک نفرت تھی جو دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی تھی، توحید کی ایک محبت تھی جو دل کے اندر جا گزی ہو چکی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اکیلے تنہا وقت کے بڑے بڑے فرعون سے ٹکرا گئے، نمرودوں سے ٹکرا گئے، بڑے بڑے مشکروں کو للکارا، اللہ کی توحید کے علم کو بلند کیا۔ یہ ان کا ہی خاصہ تھا کہ اکیلے ہو کر کے کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے، تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں، قدم پھسلے نہیں، بلکہ بمانگ دوہل کہہ دیا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہارے ان معبودوں کا جو ہے نا چورا کر کے رکھ دوں گا، فَجْعَلَهُمْ جُزَازًا، اور خالق کائنات نے ان کو یہ ہمت اور توفیق عطا کی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا، جہاں قسمیں اٹھائی ایسا کروں گا، پھر کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، ڈرے نہیں، جان کی پرواہ نہیں کی، کہ توحید کے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو یہی حکم دیا تھا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا کر رکھ دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالی نے اہل توحید کے حصے میں یہ بات رکھی ہے کہ ان کے دلوں میں رب کی توحید بستی ہے، شرک کی ایک نفرت ہے جو کبھی قبول اور برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں یہ پیغام ابراہیم کی سیرت سے ملتا ہے کہ ہم موحد بن کے زندگی بسر کریں، شرک کے قریب تک نہ جائیں۔ خالق کائنات نے اور مقام پر اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم نہ یہودی تھا، نہ میرا ابراہیم نصرانی تھا، اور نہ ہی مشرک تھا۔ مشرکین مکہ بھی اپنی نسبتیں ابراہیم کی طرف ملاتے تھے، یہودی بھی اپنا پیشوا مقتدا ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھتے تھے، عیسائی بھی اپنی نسبتیں ابراہیم کی طرف جوڑتے تھے۔ میرے رب نے اعلان کیا نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ توحید ہے، یہی توحید کا پیغام ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے۔ نعرے نمرود برداشت کی، توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، اکیلے تنہا تھے۔ بڑی سفارشیں آئیں کہ آپ اپنے ارادے بدل لو، عقیدہ بدل دو، لیکن نہیں بدلا۔ نعرے نمرود میں چلے گئے، فرشتے پہنچے، اعلیٰ کہا جا ہماری کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا؟ حسبی اللہ
میرا رب مجھے کافی ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں پہ نظر دوڑائیے، ٹکڑے ہوتے رہے، ایک ایک انگ کاٹا گیا، لیکن کلمہ توحید کا اقرار کرتے رہے۔ جسموں پہ پتھر رکھے گئے، گلیوں میں گھسیٹا گیا، کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، تب بھی ان کی زبان سے احد احد کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ عقیدہ توحید ہے جس پہ کمپرومائز نہیں۔ خالق کائنات نے سورۃ الکافرون کے اندر اعلان کیا، لکم دینکم ولی دین۔ محبوب پیغمبر کمپرومائز نہیں کرنا، توحید پہ کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ ان کو کہہ دو تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم ان کی ملت کی پوجا پاٹ بھی کر لو، راضی انہوں نے پھر بھی نہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ یہ پیغامات پہنچے آپ کو، کوئی ڈھیلا پن اختیار کیجئے، سستی کیجئے، آپ اتنے سخت مزاج کیوں ہے؟ میرے رب نے کہا نہیں نہیں، توحید پہ کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کے سامنے ہے، طوفان آ رہا ہے، سمندر جی بپھر گیا ہے، اب اللہ نے اس کا رخ پھیرا تو آج آپ کو چینلوں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں کہ فلاں نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ میرا رب کہتا ہے اللہ کے علاوہ تم جن کو پکار رہے ہو وہ انسان و عقل سے کام لو، یہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ لا یسمعوا دعاکم، کبھی بھی تمہاری پکار سن سکتے نہیں ہیں۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو سمندر کے ان ٹھاٹھے مارتے ہوئے، موجے مارتے ہوئے سمندر میں یا خشکیوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ میرا رب لوگوں سے سوال کر رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، مجبوروں، بے کسوں، لاچاروں کی فریاد رسی کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ چاہے تو لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے، چاہے تو وہ خالق کائنات گھمر گھیر سے کشتوں کے اوپر ابو جہل کے بیٹے کو وہاں پہ بچا کر کے اس کے دماغ کے اندر توحید راسخ کر دے۔ یہ میرے رب کا کمال ہے۔ وہ نکل کے جا رہا تھا، بھاگے جا رہا تھا کہ محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر غوطے دے کر کے سمجھایا کہ جس کو چھوڑ کر جا رہے ہو حق پہ وہی ہے۔ بیوی نے امان لی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوتا ہے۔ وہی میرا رب اعلان کرتا ہے ما ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ غازی عبداللہ شاہ نہیں بچاتا، بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ شرک میرے رب کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء جن سے شرک کا ہونا ناممکن ہے، لامحال ہے، لیکن میرے رب نے کہا اگر یہ مقدس ہستیاں بھی شرک کرتی میں اللہ ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ خالق کائنات کے سب انبیاء میں سے برگزیدہ پیغمبر ہیں، میرے رب نے ان کو بھی خطاب کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محبوب پیغمبر اگر آپ نے بھی توحید کے اندر شرک کی آمیزش کی، میں خالق کائنات آپ کے اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دوں۔ اس لیے رب نے اعلان کیا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے کمالات میں، اختیارات میں کوئی بھی انسان شرک کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے میں نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ مشکل کشائی کرنا میرے رب کے اوصاف ہیں، حاضر ناظر ہونا میرے رب کے اوصاف ہیں، اولاد دینا، نفع نقصان کا مالک ہونا، یہ خالق کائنات کے اوصاف ہیں۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ او ینفعونکم او یضرون، اور جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ جواب نفی میں تھا۔ انہوں نے خود کہا والذی هو یطعمنی ویسقین،
میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ایسی ذات ہے جو کھلاتی ہے خود نہیں کھاتی، وہ پلاتا ہے خود نہیں پیتا، وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ابراہیم کا عقیدہ ہے. سورۃ شعراء کا مطالعہ کیجئے. کہا میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صحت تندرستی وہ مجھے عطا کرتا ہے. کبھی ایوب کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، 18 سال کا عرصہ بیماری میں رہے، شکوے شکایتیں نہیں کی. کس کو پکارا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اتنا کہا، میرے رب نے صحت بھی دی، مال و دولت سے بھی مالا مال کر کے رکھ دیا. شرک نہیں کیا، کسی اور کو نہیں پکارا. سیدنا یوسف علیہ السلام میں کنویں میں رہ کر کے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا. موسیٰ مدین میں پہنچے، کھانے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، دیار غیر کے اندر ہے. کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی میرے اوپر بھلائی کر دے، مہربانی کر دے، میں تیرا بندہ محتاج ہوں، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں. روٹی مانگی، رب نے روٹی بھی عطا کی، روٹی پکانے والی بھی رب نے عطا کر دیا. اللہ کو پکاریے. مشکلات میں، پریشانیوں میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، اذا حضبہ امر صلی، محبوب پیغمبر کو کوئی مشکل آتی، آپ نماز پڑھتے، اللہ سے دعائیں التجائیں کرتے، خالق کائنات مشکلات آسانیوں کے اندر تبدیل کر دیا کرتا تھا. یہ عذاب آتے، نبی علیہ السلام یہی آندھیاں بارشیں آتی، چہرہ متغیر ہو جاتا، پریشان ہو جاتے، مسجد میں بھاگتے، دعا کرتے کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو رہا، بھلائی کی دعائیں کرتے اللہ سے. اللہ یہ ہوا آ رہی ہے، یہ آندھی آ رہی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اللہ تو اس سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اس میں اچھائی ہو، کہیں قوم عاد سمود شعیب والے ان کے اندر عذاب نہ ہو. مشکلات میں اللہ کو پکارتے ہیں. اور یہی توحید کا پیغام ابراہیم علیہ السلام دے کے گئے. اولاد مانگی تو کیا کہا؟ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے دے. 86 سال کی عمر ہے، در بدر نہیں پھرے، ادھر ادھر نہیں بھاگے. کس سے مانگا؟ اس اللہ خالق کائنات سے مانگا. ربی حبلی من الصالحین، اللہ تو دینے والا ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما دے. جب رب نے فبشرناہ بغلام حلیم، رب نے بردبار بیٹا عطا کیا تو پھر شکر بھی اللہ کا ادا کیا کہ اللہ تیری تعریفیں، تو نے مجھے بیٹے عطا کیے اس عمر کے اندر. زکریا دعا کرتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہ انبیاء کی سیرت، یہ صرف واقع قصے کہانیاں نہیں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کے کردار سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. ان انبیاء کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرا رب خود کہہ رہا ہے لوگوں، ابراہیم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو پہلی بات یہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مشرک نہیں تھے، موحد انسان تھے. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، جو اس حالت میں مرا اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا سیدھا جہنم میں جائے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جو رب مجھے شفاعت کا اختیار دے گا، میں مشرکوں کے لیے سفارش نہیں کروں گا، گناہگاروں کے لیے سفارش کروں گا، مشرک کے لیے نہیں. آپ نے صحابہ رسول کو کہا اعلان کرو، الا ان الجنت للمومن، اللہ نے جنت مومنوں کے لیے تیار کی ہے، مشرکوں کے لیے تیار نہیں. مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ میں اشارتاً کہنا چاہتا ہوں، واقعات سنانا مقصود نہیں،
ایک مکھی اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ دے میرا رب اسے جہنم کا ایندھن بنا دے۔ جو بکرے چھترے دے، عبادات ان کے لیے کرے، جھکے ان کے سامنے، نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھے، اللہ خالق کائنات کی جنت کے خواب دیکھتا رہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جنت جا رہا ہے، توحید اپناؤ، توحید پہ استقامت اختیار کرو۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، مر جاؤ، ڈٹ جاؤ، کھپ جاؤ، کمپرومائز نہ کرو۔ رشتہ دار چھوڑتے ہو تو چھوڑ جائیں، کنبہ قبیلہ برادری چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے، جماعتوں سے الگ ہونا پڑتا ہے تو ہو جاؤ، توحید پہ کمپرومائز نہیں۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے یہ وصیت فرمائی، آمنت باللہ ثم استقم، جب لا الہ پڑھ لو اس پر استقامت کے پہاڑ بن جاؤ۔ یہ ابراہیم کی سیرت ہے، یہ پہلا پیغام ہے۔ ابراہیم مشرک نہیں تھے، کیا تھے؟ موحد تھے۔ اللہ کی ذات میں، رب کی صفات میں کبھی ابراہیم نے شرک نہیں کیا، بلکہ اللہ سے التجائیں کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا پاٹ سے بچا لے۔ ایک والد کو اگر ابراہیم کو بحیثیت والد دیکھا جائے تو ہمارے لیے پھر بھی نمونہ کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے رب سے کیا دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی مشرک نہ بنانا۔ یہ فکر ہر باپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ جب آپ اللہ سے یہ التجائیں کرو گے، دعائیں کرو گے، رب کعبہ کی قسم آپ کے اولاد کو رب پھر اسماعیل جیسا بنا دے گا، مطیع اور فرما بردار۔ باپ کہتا گیا، باپ کرتا، بیٹا کرتا گیا، کبھی سامنے بولا نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم ہے آپ کر گزریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم مشرک نہیں تھے، موحد تھے۔ ہم نے ان کی سیرت سے اس چیز کو اپنانا ہے کہ ہم نے موحد بن کے رہنا ہے، خسی نہیں بننا، کمپرومائز نہیں کرنا توحید پہ۔ اللہ کے بارے میں غیرت پیدا کیجئے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، دوست احباب میں ہیں، مجلس میں ہیں، کسی اجتماع میں ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ آپ توحید کا پیغام سنائیں، شرک کا رد کریں۔ یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ دوسرا پیغام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے جو ان کی خوبی بیان کی، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ آپ ان کی سیرت سے یہ سبق لیں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کریں، دکھ ہو، سکھ ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، غربت کے ایام ہو، جہاں امیری کے ہو، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں سفر کر رہا ہوں، ایک بندے کو دیکھا، اندھا بھی ہے، کوڑ کی بیماری بھی ہے، پرس کی بیماری بھی ہے، پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ علی نعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہتے میں نے پوچھا تیرے اوپر رب کی کون سی نعمت ہے؟ آنکھوں سے نبینا، کوڑ کی بیماری تجھے لگی ہوئی، برس کی بیماری تجھے لگی ہوئی، کائنات کی کوئی چیز تجھے نظر نہیں آتی اور تو اللہ کی تعریفیں کیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا ذرا اہل مدینہ کی طرف نظر گھما کے دیکھو، جو مجھے رب کی نعمتوں کی قدر ہے شاید وہ کسی کو نہ ہو، میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کیوں نہ کروں؟ آپ بتائیے، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، پریشانی ہو، غربت آ جائے، اللہ کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آزمائشوں کے لیے اللہ کو میں نظر آیا، ہاں جی، اللہ کو ہمارا گھر نظر آیا، غربت افلاس کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ محترم بھائیو ایسا نہیں، آپ سکھی ہیں، دکھی ہیں، غربت میں ہیں، امیری میں ہیں، اللہ کا شکر، شاکر لانعمہ۔ ابراہیم اللہ کا شکر گزار بندے، اس کی نیکیوں، اس کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے۔ کنبہ قبیلہ چھوڑا، برادری چھوڑی، پردیس گئے، ہجرتیں کی، خاندان کو چھوڑا، اکیلے رہے، 86 سال تک اولاد سے محروم رہے، پھر بھی اللہ کے شکر گزار۔ اللہ خود کہہ رہا ہے
یہ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ شاکرا لانعمہ، اللہ کہتے ہیں میری نعمتوں کا شکر کرنے والا انسان، اللہ نے لخت جگر دیا اسماعیل، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، میرے اندر ہمت طاقت نہیں تھی، میں بوڑھا، بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، اللہ اس قابل اگر بنایا تو نے بنایا ہے، اس عمر میں اگر اولاد عطا کی ہے تو تیری تعریفیں ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس عمر میں مجھے صاحب اولاد بنا دیا۔ علی الکبر، بڑھاپے کے اندر، سر سفید، داڑھی سفید، بڑھاپے میں انسان کی ہڈیاں کمزور، لیکن رب کا شکر، اللہ یہ اولاد دینے والا تو ہے، اللہ تیرا شکر ادا کرتا۔ یہ شکر سیکھنا ہے تو سیدنا ابراہیم سے سیکھیے، اپنے بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حرمت والے گھر کے قریب، بیوی چھوڑی، بچہ چھوڑا۔ بتائیے یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ بڑھاپے میں اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہو وہ بھی بیٹے کی شکل میں، رب نے کہا چھوڑو، چھوڑ کے آ گئے، بیوی پوچھ رہی ہے ابراہیم کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش ہے، بھاگی بیچاری پیچھے، ابراہیم کیا مسئلہ ہے؟ کیا میرے رب نے یہ حکم دیا؟ ابراہیم نے سر ہلایا، اس اللہ کی ولیہ نے کہا اذن لا یضیعنا، اگر یہ رب کا حکم ہے ہمارا رب کبھی ضائع ہمیں نہیں کرے۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ان کا بھی عقیدہ سیدہ ہاجرہ جیسا ہونا چاہیے، اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ اتنا، خامد کی نہ شکری نہیں کی، گلے شکوے نہیں کیے، کہا یہ رب کا حکم ہے، میرا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم دور گئے، جب دیکھا بیوی بیٹا نظر نہیں آ رہے، اللہ کے سامنے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرا حکم مانتے ہوئے ایسی جگہ پہ بیوی بیٹے کو چھوڑا جہاں تو پرسان حال نہیں، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے، اللہ تیرا حکم مان کر حرمت والے گھر کے قریب میں نے بیوی بچے کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ آگے خود دعا کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ نمازی بن جائے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یہ حکم ہے سب اہل خانہ ذمہ داران کو، خود بھی نمازی بنو، اپنے اہل خانہ کو بھی نمازی بناؤ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازی بنے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر بیت اللہ کی طرف جھکا دے۔ آج دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، یہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھل دے دے، ایسے پھل شاید ہم نہیں کھاتے، اس علاقے میں پھل موجود ہوتے۔ یہ ساری کچھ دعا کس لیے کی؟ لعلہم یشکرون، اللہ تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ دعائیں کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اللہ ہماری اولاد ایسی بنا جو تیرا شکر کرنے والی ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے التجائے اور دعائیں کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکار، لک شکور، لک شاکرن، یہ تینوں الفاظ حدیث سے ثابت ہیں، اللہ مجھے سب سے زیادہ شکر کرنے والا بنا دے۔ حتی تورمت قدما، رات کی نماز اتنی لمبی لمبی رکھتے پڑھتے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ کے سارے گناہ معاف، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب کیا ملا؟ افلا اکونا عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم 5 نمازیں پڑھ کے پتہ نہیں اللہ پر اتنا بڑا احسان لگا دیتے ہیں، 5 وقت کے ہم نمازی ہیں۔ وہ محترم بھائیو، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا بتا اپنی نیکیوں کے بل بوتے پہ جنت میں جانا چاہتا ہے
یا میری رحمت کے صدقے رحمت میں جانا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے؟ انسان سوچے گا بھی کیا کروں؟ جواب یہ ملے گا، اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ دے۔ نہیں تو انسان اللہ کی دی ہوئی ہے آنکھ کا شکر ادا نہیں۔ کتنی رب کی نعمتیں ہمارے اوپر۔ اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں، صحابی کو آپ نے وصیت کی، معاذ واللہ انی لا احبک۔ اللہ کے نبی قسم کا اٹھا کے کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ یار یہ معاذ کتنا بڑا انسان تھا، وہ اللہ کے بندے 33-35 سال کی عمر میں طاعون میں شہید ہوا۔ یہ نوجوان ہے تو نوجوان، لیکن اللہ کے نبی نے کہا لوگوں میری امت میں سب سے زیادہ اگر حلال و حرام کے مسائل جاننے والا ہے تو وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ معاذ گورنر بھی رہا، عہدوں پہ بھی رہا۔ اللہ کے نبی جب یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے، معاذ کو سواری پہ سوار کیا ہوا ہے، آپ مہار پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ معاذ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کہا معاذ واللہ انی لا احبک، معاذ اللہ کی قسم آپ سے میں دلی محبت کرتا ہوں۔ معاذ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں ہر فرضی نماز کے بعد آپ نے یہ دعا نہیں چھوڑنی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیرا اچھا ذکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ ان چیزوں کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ سے التجا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا تم میں سے ہر ایک انسان لیتخذ منکم قلبا شاکرا، تمہیں ہر ایک کو اپنا دل شکر کرنے والا بنانا چاہیے۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد یاکل الاکل، فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے، بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، میرا رب خوش ہو جاتا ہے، میرا بندہ کھاتے وقت پیتے وقت میری حمد و ثنا اور میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کے اوپر رب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک کلی ہے، کلی سامان اٹھائے ہوئے، ابو بکر مزنی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، سامان اٹھایا ہوا، الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ پڑھی جا رہا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آتا؟ کہا حافظ قرآن بھی ہوں، عالم بھی ہوں، قرآن بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ انسان دو حالتوں میں رہتا ہے، یا تو گناہوں کی حالت میں، یا پھر انسان سکھ اور صحت کی حالت میں رہتا ہے۔ تو جب کوئی گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ کہتا ہوں، اور جو اللہ کی نعمتیں میرے اوپر ہیں تو پھر الحمدللہ کہتا ہوں۔ ابو بکر مزنی کہتا ہے یہ کفال، یہ کلی، یہ بوجھ اٹھانے والا، ہاں جی یہ مجھ سے بڑا فقیر نکلا ہے۔ تو محترم بھائیو، ہر وقت ہر حال میں انسان کو اللہ خالق کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری خوبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تھی، بڑے مہمان نواز تھے، مہمان نواز بڑے تھے۔ آج کل تو کھاتا ختم ہو گیا ہے، پانی پہ ہی بس گزارا ہوتا ہے، وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے، کوشش ہوتی ہے اسے بس بحر سے ہی روانہ ہی کر دیا۔ لیکن یہ تہذیب سمجھیں
یا ثقافت سمجھیں، آج بھی الحمدللہ قبائلی علاقوں کے اندر موجود ہے۔ مہمان آئے گا، پورا خاندان کٹھے بیٹھے گا، حال احوال پوچھیں گے، وی آئی پی ان کی ضیافت ہوگی، اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ کئی لوگوں کے اندر میں بیٹھا ہوں، واقعتاً یہ لوگ مہمان نواز ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ رب کا قرآن کہتا ہے مہمان پہنچے، تھوڑا ہی وقت گزرا، سلام دعا ہوئی، ابھی تعارف نہیں ہوا، فوراً بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا۔ آج ہم بریلر کھلاتے ہیں، 100 بار پوچھتے ہیں کھانا تو نہیں کھانا، آپ نے کیا پسند کریں گے؟ ہاں جی، اس بیچارے کو شرمشار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بھوکا ہونا برداشت کر لیتا ہے کھانے کی بجائے، وہ کہتا ہے بس میرا پیٹ پھول ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ ابراہیم بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے، یہ مہمان نوازی۔ محدثین لکھتے ہیں یہ سیدنا ابراہیم کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر رچ بس چکی تھی مہمان نوازی کرنا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کان اول من ضیف ضیف ابراہیم، سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہمیں مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، اچھا کھانا پیش کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے اسے مہمان کی میزبانی کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بلکہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عامر بن عاص کے بیٹے ہیں، بڑے عبادت گزار شب زندہ دار انسان تھے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا عبداللہ عبادت کرنا اچھی بات ہے لیکن کچھ حقوق بھی ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، آپ کی بیوی کے حقوق ہیں، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، یار دوست احباب مہمانوں کے بھی حق، وَإِنَّ لِجَاسَدِكَ عَلَيْكَ حق، آپ کے جسم کے بھی آپ پر کچھ حقوق ہیں۔ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر ایک کے حقوق پورے کرو۔ جو ہمارے موضوع سے متعلق وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تو یار کچھ ٹائم وقت دوستوں کو بھی دے دیا، کوئی مہمانوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ اور نبی علیہ السلام بھی بڑے مہمان نواز، اور انصار صحابہ تو مہمانی میں اتنا بے لوث انسان تھے کہ میرا رب مسکرا کے کہتے ہیں جبرائیل یہ آیتیں محمد کریم پہ لے جاؤ، قیامت تک کے لیے منبر و محراب سے طلحہ ام سلمہ کا واقعہ بیان ہوتا رہے گا، اللہ کی قرآن کی آیت پڑھی جائے گی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیا عظمت تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، مہمان نواز خاتون، خاوند ابو طلحہ، مہمان نواز انسان، بچوں کو بھوکا سلا دیا، مہمانوں کی خاطر تواضع کی۔ یہ مہمان کون تھا؟ شاید کسی ساتھی کو علم ہو، یہ مہمان کون تھا؟ یہ مہمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی مہمان نوازی اس گھرانے نے کی۔ میرا رب مسکرا کے، حدیث میں آتا ہے جس پر اللہ مسکرا پڑے سمجھو اس کے گناہ معاف ہیں، اس کو جنت مل چکی۔ یہ صحابی مسجد میں آیا، اللہ کے نبی دیکھ کے مسکرا پڑے، ابو طلحہ رات کیا کام کیا تم نے؟ اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا، مہمان کی خاطر تواضع کی۔ کہا اللہ کو یہ آپ کے انداز، آپ کا اطوار، یہ آپ کی قربانی، مہمان کو اپنے اوپر ترجیح دینا ایسا پسند آیا کہ رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اس لیے محترم بھائیوں، ابراہیم کی سیرت سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھے۔ ہمیں مہمان نوازی بھی اسی انداز میں کرنی چاہیے تاکہ فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی اتباع ہو سکے۔
ان کے نقش قدم پہ چل سکیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، اس نمونے میں سے ایک مہمان نوازی بھی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین کے علاوہ کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمانوں کے انتظار میں رہتے تھے۔ اور چوتھی خوبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی، آپ حلیم اور بردبار تھے، بڑے حلیم انسان تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، رب خود اعلان کرتا ہے میرا ابراہیم حلیم اور بردبار ہے۔ یہ بردباری، یہ حلم اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے، اللہ جس کو عطا کرتا ہے۔ ہر بات پہ بھڑک اٹھنا، ہر بات پہ غصے ہو جانا، یہ مومن کا شیوا نہیں۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے میں برداشت کرنا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، یہ بہادر انسان کا کام ہے۔ من کظم غیظہ، جو غصے کو پی جاتا ہے، قیامت کے دن میرا رب کہے گا یہ حوریں تیرے سامنے ہیں، جس کو تو پسند کرے میں اللہ تیرا اس سے نکاح کروں۔ جو بدلہ لینے کے باوجود معاف کر دے، فرمایا اللہ خالق کائنات قیامت والے دن اسے معاف کرے گا، اللہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ عزت والا انسان کون ہے؟ فرمایا قادر غفرہ، جو قدرت کے باوجود معاف کر دے، سب سے عظمت والا انسان ہے۔ من کظم غیظہ، جو غصے کو پی جاتا ہے، ملا اللہ قلبہ بنور، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے حلم اور بردباری پیدا کیجئے، یہ بھی ابراہیم کی صفت ہے۔ آخری بات، اواہ منیب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، مشکل سے مشکل وقت ہو، انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ مصر میں پریشانی آئی، بیوی بچوں کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ سے التجائیں کی، اللہ نے مشکل آسان فرما دی۔ اور نار نمرود میں ڈالا کیا، اللہ کے ساتھ کال ملائی۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے، اذا فضوا الی الصلاۃ، جب بھی کوئی مشکل پیش آئی فوراً نمازوں کا اہتمام کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دیا کرتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ پانچوں خوبیاں اپنانے کی توفیق دے۔ پہلی بات، وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ دوسری بات، وہ شکر گزار تھے، نہ شکرے نہیں تھے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو گے رب راضی ہو جائے گا۔ تیسری بات، وہ مہمان نواز تھے۔ چوتھی بات، حلم اور بردبار تھے۔ پانچویں بات، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔